یہ موجودہ یہ جو ابھی چلتا ہے G20 کا معاملہ، ہر طرف خلبلی ہے سڑکوں میں کام کرنے کا، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ رہ گئی یہ کئی سالوں سے اس پر کوئی کام ہی نہیں کیا گیا۔ ہم نے بہت ٹائم پہلے جگ موہن صاحب سے ملاقات کیا تھا، جب ہم سلیمان کمپلیکس میں تھے، تو اس وقت جگ موہن صاحب آن سپاٹ آیا اس معائنہ کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ جو ڈل گیٹ سے لے کے گپکا روڈ 4 لین بننا چاہیے، اور بلواڑ سے لے کر چشمہ شاہی نشاط تک یہ روڈ 4 لین بننا چاہیے۔ پھر جب وہ موقع پر آ گیا تو اس نے آرڈر دیا تھا اس وقت یہ جان بیکری کو بھی ہٹانے کے لیے اور پیٹرول پمپ کو بھی ہٹانے کے لیے، تاکہ یہ روڈ چوڑا کیا جائے۔ جبکہ یہ جو گپکا روڈ سے وہ یہ جو فائنانشل کارپوریشن ہے، درگا ناتھ مندر ہے، وہ راستہ ادھر سے چھوڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے وہ راستہ چھوڑا دیا ہے کہ تاکہ یہ 4 لین بن جائے، لیکن تب سے 30-35 سال ہو گئے کوئی اس پر عمل نہیں ہوا۔ جبکہ وہاں ہوٹلز بنے ہیں، ہاسپٹل بنے ہیں، ایک سے ایک ہوٹل اونچا بن رہا ہے، تو لیکن راستہ وہی کا وہی ہے۔ اور آج جو سارا گپکا روڈ سے درگا ناتھ مندر تک پورا جام ہوتا ہے، جو مین گیٹ ہے اندر آنے کا یا ڈل گیٹ جانے کا، تو لہذا پہلے فالٹ تو گورنمنٹ انتظامیہ جو ہے، گورنر انتظامیہ اس پر کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ جو افسرز ہیں ان کو گورنر کے سامنے وہ پلان بنائیں بھیج دیں، افسروں کے سامنے پلان رکھے تاکہ اس پر عمل کیا۔ تب سے کتنے ہوٹل بن گئے وہاں، وہ بترا والوں نے ہوٹل بنایا اور بہت بڑا ہاسپٹل بن گیا، اور بھی کئی ہوٹلز بنے، لیکن وہ راستہ ابھی تک چوڑا نہیں کیا۔ جبکہ درگا ناتھ مندر کے سامنے بھی سائڈ چھوڑا ہوا ہے، فائنانشل کارپوریشن کا جو بینک ہے اس میں بھی بہت پہلے چھوڑا ہوا تھا راستہ، لیکن جو ہمارے لوکل افسر ہے اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ڈل گیٹ سے یہ جو راستہ خیام کی طرف آ رہا ہے، خیام میں 4-5 مکان ہیں، اب کئی سال ہو گئے دیتی کوئی اس پر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ بن رہا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ وہاں جو ٹرانسفارمر بیچ میں ہیں تو وہ ان کو ہٹانا تھا، بجلی کے افسروں کو اس کو سائڈ میں کرنا تھا۔ میرے خیال سے وہ اس کا بھی ویٹ کر رہے ہیں، شاید گورنر آ جائیں وہ بھی ساتھ میں ہاتھ لگائیں پھر ہم اٹھائیں۔ تو وہ وہیں کا وہیں ہے، اتنا جام ہوتا ہے ٹریفک وہاں سے، پورا وہ وہاں تک اس کی وجہ سے خلبلی ہوتا ہے ٹریفک میں۔ تو لہذا یہ جو گورنر انتظامیہ ہے ان افسروں کو چاہیے، وہ تو اس کے لیے گورنر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پلان دینا ہے، آگے پاس کرانا ہے، چیف سیکرٹری تک یہ مقابلہ ہے، ان کے ساتھ کا بات کرنا ہے۔ اب بجلی افسر جو ایگزیکٹو انجینئر ہے اور افسر ہے وہاں، ان کو خود وہ کام کرنا ہے، اس کو گورنر کو تو ویٹ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے سیدہ قدل یہ جو دھرمشالہ سے حضرت بل تک روڈ ہے، پورا سیدہ قدل سے اشائی باغ قدل تک پورا روڈ چوپٹ ہو چکا ہے۔ بہت ایک تو پورا کباڑی بازار بن گیا ہے، دوسرا جتنا اگر 30 فٹ تھا آج وہ 12-15 فٹ ہی گٹ کے رہ گیا ہے۔ اس پر کام کرنا تھا تاکہ یہ خوبصورت ایریا بنتا ہے، ادھر ایک طرف ڈل لیک ہے، ایک طرف نگن لیک ہے، سارا ٹورسٹ ایریا ہے یہ، تو لہذا اس پر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ گورنر کو، ہم گورنر صاحب کو بھی ان کو اپیل کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈائریکشن کرے افسروں کو، ان چیز کو اس پر جلدی سے جلدی کام کرے، اور وہ مکانات بھی اٹھائے اور یہ اس روڈ کو بھی چوڑا کر دے، وہ ٹرانسفارمر ادھر سے ہٹائے، تو لہذا تاکہ یہ راستہ اچھا خوبصورت بن جائے جو مین روڈ ہے۔ بلکہ جو نشاط سے ڈل گیٹ آتا ہے وہاں بھی گھنٹوں پر لگتے ہیں لوگوں کو، جب ٹورسٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، تو وہاں راستہ ہی نہیں، جبکہ زمین خالی ہے۔ نشاط سے وہ سیدھا نہرو پارک تک بھی تو پورا کالن باغ بلواڑ روڈ تک وہ پورا روڈ بنا سکتے ہیں۔ نہرو پارک کا کچھ کرنا ہی نہیں، بلکہ کچھ بیچ میں قدم اٹھائے گئے لیکن پھر وہ رہ گیا۔ اتنا ڈل گیٹ جو ہے، ڈل لیک ناک ہے پورے جموں کشمیر کی۔ تو لہذا گورنر انتظامیہ کو اور گورنر صاحب کو ہم اپیل کریں، اس پر وہ ڈائریکشن کریں تاکہ لاوڑا ٹورزم اور یہ روڈ چوڑا کرنے والے بجلی والوں کو کہیں کہاں سے کیا کام کرنا ہے، یہ سارا رپورٹ منگا کے اس پر ایکشن کروائے اور اس پر وہ ٹھیک کرایا جائے۔ جبکہ اس وقت ادھر ہمارا یہ جو بادشاہ ٹیمپل ہے، وہاں جو زینہ قدل سے مہاراج گنج راستہ جاتا ہے، اب وہاں کاؤنسلر جو ہے، میئر صاحب جو ہے سٹی کا ہی رہنے والا ہے، اس پر بھی اب دکانیں بنانی شروع کی، گھاس چرائی تو نکالتے ہیں
لیکن جو روڈ پر دکانیں وہ چڑھائی ریڑیاں چڑھائی ہے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. تو ہم وہ میئر صاحب کو بھی اپیل کرتے ہیں یا جو کاؤنسلر صاحب ہے ادھر کا ان کو کام کرنا چاہیے اس پر. جو سری نگر میں کاؤنسلر ہے ان کو دھیان دینا چاہیے اپنے اپنے کام کہاں کہاں ہیں کیا کیا ڈیمانڈ ہم کر سکتے ہیں کون سا کام ہم کرا سکتے ہیں. نہیں تو سبھی اپنے ووٹ لے لیے پھر تنخواہ کے گھر جاتے ہیں تنخواہ لینے کے لیے. تو یار ان سب سے ہم یہ ان کا کام ہے. جہاں ان کا کام نہیں ہے اور کسی محکمے کا کام ہے تو کاؤنسلر صاحب کو چاہیے وہاں دیکھ کے ڈیمانڈ کرے گورنمنٹ کو. یا یہی جو زینا کدل سے بٹشا ٹیمپل ایک فیمس جگہ ہے جو زینا کدل سے مہاراج گنج جاتا ہے. دو طرف تو بنائی گئی تھی پہلے لیکن اب یہ کھلا روڈ ہے اس پر بھی ڈیڈیا کھڑا کی گئی. نہ میونسپلٹی میئر کا نظر ادھر پڑتا ہے نہ گھاس چرائی نکلنے والوں کا نظر ادھر پڑتا ہے. جو روڈ پر کھڑا کیا گیا اس کو کیوں نہ صاف کرائی جائے. لہٰذا ہماری تمام چیف سیکرٹری صاحب سے جو میئر صاحب سے اور خاص کر گورنر صاحب تک ہماری یہ اپیل پہنچ جائے تاکہ ان کو ڈائریکشن کرے. یہ اس کے لیے پلان تیار جلدی سے جلدی اس کو صاف کیا جائے. صرف 4-5 مکان ہیں خیام کے سامنے ان کو ہٹا کر اور یہ ٹرانسفر بجلی ٹرانسفر ساری میں کرنا ہے. اور گف کا روڈ سے حضرت بل تک یہ روڈ پورا ٹھیک ہو جائے. نشاد سے نہرو پارک تک بلواڑ تک ڈل گیٹ تک یہ روڈ پورا ہو جائے. کیونکہ یہ سب سے بڑی ناک ہے کشمیر کی جہاں چشمہ شاہی نشاد شالمور ہے اسی روڈ پر سارا ٹریفک ہے. جیسے نشاد سے حضرت بل تک بنایا گیا پہلے ایسے اس روڈ کو بھی نشاد سے نہرو پارک تک بلواڑ ڈل گیٹ تک کیوں نہیں بنایا جائے. جتنا جلدی اس پر عمل ہو سکتا ہے وہ ٹورسٹوں کے لیے کشمیر کے لیے خاص کر یہ جو ایسے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں سری نگر میں ان کے لیے اور کنٹینیو ٹورزم کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہماری اپیل ہے اپنے کاؤنسلر اپنی ذمہ داری نبھائے میئر صاحب اپنا ذمہ داری نبھائے اور جو باقی افسر شاہی ہے وہ بھی اپنا کام کرے تاکہ یہ سارا کام اس پر ہو جائے اور یہ آسان راستہ بنے ٹورسٹوں کو گھومنے کے لیے. سری نگر بہت بڑی فیمس سٹی ہے دنیا کی. لہٰذا اس پر لوگوں کو ٹورسٹوں کو ٹریفک کو آسانی ہوگی چلنے کے لیے. یہی اپیل ہم گورنر صاحب سے کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے اس کی طرف توجہ دیں اور یہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے.